الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بلند صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ابتدا ہے اس رب اکبر کی پاک ہستی کے نام سے کہ جو خالق و مالک ہے پنجتن پاک کا، جس نے وہ ہستیاں خلق کی کہ جو ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ مجلس عزا کا باقاعدہ اہتمام شان حسین امام بارگاہ ملتان بہادر پور میں، اور اتنے خوبصورت انداز میں، کیونکہ ظاہر ہے جب بھی ہم اپنا کوئی ذکر کرتے ہیں، کسی کا اپنا کوئی شادی بیاہ ہے یا کوئی فنکشن ہے یا کسی کا جو ہے وہ کوئی کسی کی رحلت ہے، وفات ہے، تو ہم کبھی بھی اپنی خوشی نہیں مناتے، ہم کبھی بھی اپنا غم نہیں مناتے۔ ہماری خوشیاں اور غم محمد و آل محمد کے غم سے نسبت ہے۔ اور قاضی صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے، زیارات کا شرف حاصل کر کے تشریف لائے ہیں، بہت بڑی سعادت ہر ایک کے نصیب میں نہیں، کیونکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جن کا بلاوا آتا ہے وہی اس ذکر کے لیے اور اس سے لگ جاتا ہے۔ تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا، مولا آپ کو سلامت رکھے، اتنی بڑی ہستیوں کے آپ جو ہے وہ ظاہر ہیں، اور یقیناً ظاہر کا رتبہ بڑا بلند ہے۔ ہم سب کو مولا اس ذکر کے صدقے دعا فرمائیں کہ ہم کو سب کو میرے مولا قبر حسین کی اسی سال بلکہ اسی ماہ معجزات دکھانے والی ہستیاں ہیں، ہمیں بار بار قبر حسین کی زیارت سے فیض یاب فرمائیں۔ ہمیں شام کے راستے بھی کھل جائے مولا، وہاں بھی ہمیں فیض یاب فرمائیں۔ ایران عراق کو مولا تمام ہمارے جتنے بھی وہاں پہ مزارات ہیں، تمام جہاں پہ مقدس ہستیاں موجود ہیں، ان کا واسطہ میرے مالک ہمیں سب کو زیارت امام حسین سے فیض یاب فرما، اور ہمارے تمام توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری حاجات شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری یہ تمام جتنے بھی یہ فرش ولا وضع بچھانے کے اہتمام ہیں میرے مولا، ان میں جتنے لوگ بھی شامل ہیں ان سب کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائیں۔ اور ایک دعا اپنے ہادی اور رہبر کی آمد کے لیے ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد عطا فرما۔ بلند ترین صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قاضی صاحب جو کلام سوچ کے میں آیا تھا، کیونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کلام تو میں پیش کروں گا، اس سے قبل ایک کلام، اور کیونکہ شاعر کے لیے تو 5-7 منٹ میں الحمدللہ 2 کلام پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کی اجازت ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے، اگر قاضی صاحب عقیدہ درست ہوگا تو یقیناً سمت بھی درست ہوگی، اور عقائد اگر غلط ہوں گے، عقائد اگر صحیح نہیں ہوں گے تو راستہ جس پہ چل رہے ہیں وہ بھی خراب ہے۔ میں عموماً مثال دیتا ہوں کہ آپ کا راستہ ہے، یہاں سے آپ نے جانا ہے، اور آپ دیوار توڑنے کی کوشش کریں کہ یہاں سے گزرنا ہے تو کبھی نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ راستہ یہی ہے۔ اسی لیے راستہ ہی صراط مستقیم دکھایا ہی یہی گیا ہے کہ علی والوں کا راستہ ہی صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے۔ ذکر فضائل اتنی خوشی سے پڑھا کریں کہ جتنی مودت دل میں مولا حسین کی، مولا مشکل کشا کی، چاہت معصومین کی مودت دل میں موجود ہے، سامنے حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے کہ ان کو کلام پیش کر رہا ہوں تو کلام نہ قرآن سے ٹکرائے نہ معصوم کے فرمان سے ٹکرائے۔ کلام وہی اچھا، تقریر وہی اچھی، خطابت وہی اچھی، جتنا مرضی آپ کہہ لیں، کتنے ہی بڑے سخنور کیوں نہ ہوں، اگر قرآن اور معصوم کے فرمان سے ٹکرا رہے ہیں تو نہ معصوم کے کلام میں تو نہ قرآن کے کام کے۔ تو اکٹھے ہو کر محبتوں کے ساتھ، مودتوں کے ساتھ، پہلی شرط ہے پاکیزگی۔ عقیدے کی پاکیزگی ہوگی تو کیا ہوگا؟ میرے کلام میں، شاعری میں بھی، تمام میں آپ کو نظر آئے گا۔ قاضی صاحب آپ اور تمام بلائیوں کی نظر پہلا شعر کر رہا ہوں، آپ سے دعا اور دعا لوں گا کہ جب عقیدے کی میرے پاکیزگی ہو جائے گی، جب عقیدے کی میرے پاکیزگی ہو جائے گی، شان اہل بیت میں پھر شاعری ہو جائے گی۔ بڑی مہربانی، یہ ان کی عطائیں ہیں، جب تک پاکیزگی نہیں ہوگی کوئی شاعری نہیں اتر سکتی۔ جب عقیدے کی میرے پاکیزگی ہو جائے گی، شان اہل بیت میں پھر شاعری ہو جائے گی، اور اللہ کا ذکر حمد کہلاتا ہے، رسول کا ذکر
नात कहलाता है, अहले बैत का जिक्र मनक़बत कहलाता है। शेर देखिएगा, जब अकीदे की मेरे पाकीज़गी हो जाएगी, भाई शान अहले बैत में फिर शायरी हो जाएगी। और मदह अकबर कीजिए, मदह अकबर कीजिए, नाते नबी हो जाएगी। अब चाहे शबीह रसूल खुदा का नाम ले ले, अल्लाह वैसे ही अजीम है, अल्लाह अकबर खालिक व मालिक है अकबर का, तो अकबर खालिक कर रहा है, मदह अकबर कीजिए, नाते नबी हो जाएगी। और जिक्र हैदर कीजिए, हमदे जली हो जाएगी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हमदे मदह अकबर कीजिए, नाते नबी हो जाएगी। और जिक्र हैदर कीजिए, हमदे जली हो जाएगी। और शेर देखिएगा कि जब तेरी चश्मे तसव्वुर में नमी हो जाएगी, जब तेरी चश्मे तसव्वुर में नमी हो जाएगी, गोया अहले बैत से वाबस्तगी हो जाएगी, गोया अहले बैत से वाबस्तगी हो जाएगी। और जिस तरफ देखूं नजर आता है दरबारे हुसैन, जिस तरफ देखूं नजर आता है दरबारे हुसैन, भाई रोज़ा-ए शब्बीर पे यूं हाजिरी हो जाएगी। जिस तरफ देखूं, बड़ी मेहरबानी, जिस तरफ देखूं नजर आता है दरबारे हुसैन, रोज़ा-ए शब्बीर पे यूं हाजिरी हो जाएगी। और अभी आप होके आए हैं सफर से, अब मेरे जज्बों का सफर देखिएगा। मेरे जज्बों के सफर की सिमत है करबो बला। भाई बड़ी मेहरबानी तवज्जो रखिएगा, मेरे जज्बों के सफर की सिमत है करबो बला। भाई बारगाहे शाह में फिर नौकरी हो जाएगी, सलामत में, बारगाहे शाह में फिर नौकरी हो जाएगी। अब आप हैदरी नारे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? शेर पेश कर रहा हूं आप सब इलाहियों की नजर के नारे हैदर लगा, पढ़ के कह रहा हूं, हैदरी नारा लगा, नारे हैदर लगा और या अली हक की सदा, हैदरी नारा लगा और या अली हक की सदा, देखना तुझको अदू पर बरतरी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाह, हैदरी नारा मिलकर सुना, मिलकर मेरे साथ, नारे हैदरी, नारे हैदर लगा और या अली हक की सदा, देखना तुझको अदू पर बरतरी हो जाएगी। और मक्ता पेश कर रहा हूँ गांधी साहब और तमाम मुमिनीन के सामने पेश कर रहा हूँ कि तुम नवाजिश कब्र में मेरी, कब्र में रखना मेरा नूरी सुखन, तुम नवाजिश कब्र में रखना मेरा नूरी सुखन। उससे होगा क्या? कब्र में मेरी उसी से रोशनी हो जाएगी। तुम नवाजिश कब्र में रखना मेरा सुखन, कब्र में मेरी इसी से रोशनी हो जाएगी। और जब अकीदे की मेरे पाकीज़गी हो जाएगी, शान अहले बैत में फिर शायरी हो जाएगी। मौला अब्बास की शान में कलाम पेश कर रहा हूं कि सजाई यूं अली अकबर तेरी जागीर गाजी ने, सजाई यूं अली अकबर तेरी जागीर गाजी ने, बना दी मोमिनों के दिल में एक तस्वीर गाजी ने, बना दी मोमिनों के दिल में एक तस्वीर गाजी ने। और बदल देता है किस्मत इसलिए बाबल हवाइज है, बदल देता है किस्मत इसलिए बाबल हवाइज है, दरे ज़हरा से पाई है यही तासीर गाजी ने। बड़ी मेहरबानी, दरे ज़हरा से पाई है यही तासीर गाजी ने। और जिसे हम सोच ना पाए कभी अपने ख्यालों में, जिसे हम सोच ना पाए कभी अपने ख्यालों में, वफा के नाम को बख्शी है वो ताबीर गाजी ने, वफा के नाम को बख्शी है वो ताबीर गाजी ने। और चरागे दीन हक, चरागे दीन वहदत को लहू से यूं जिला बख्शी, चिरागे दीन वहदत को लहू से यूं जिला बख्शी, रखी गोया खुदा के दीन की तौकीर गाजी ने। और अलम को गाड़ कर
مشق سکینہ ہاتھ میں لے کر، علم کو گاڑ کر مشق سکینہ ہاتھ میں لے کر لگایا کربلا میں نعرہ تکبیر غازی نے، لگایا کربلا میں نعرہ تکبیر غازی نے۔ قاضی صاحب کی پورا کلام ایک طرف، یہ ایک شعر خدا کی قسم جو مولا نے عطا کیا ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ مولا عباس کو جنگ کی اجازت کیوں نہ دی؟ قبلہ آپ کی نظر یہ شعر دیکھیے گا، کیوں نہ دی؟ کیا ہو جاتا؟ شعر پیش کر رہا ہوں کہ زمین کربلا ٹکڑوں میں نہ تقسیم ہو جائے، زمین کربلا ٹکڑوں میں نہ تقسیم ہو جائے، زمین کربلا ٹکڑوں میں نہ تقسیم ہو جائے، چلائی اس لیے نہ ہاتھ سے شمشیر غازی نے، چلائی اس لیے نہ ہاتھ سے شمشیر غازی نے۔ اور کوئی بھی تشنہ لب دنیا میں مارا جا نہیں سکتا، کوئی بھی تشنہ لب دنیا میں مارا جا نہیں سکتا، لکھی ہے خون سے پانی پہ یہ تحریر غازی نے۔ سلامت، کوئی بھی تشنہ لب دنیا میں مارا جا نہیں سکتا، لکھی ہے خون سے پانی پہ یہ تحریر غازی نے۔ اور نوازش اس لیے میں معتبر ہوں آج دنیا میں، شعر پیش کر رہا ہوں، بڑا مختلف شعر دیکھیے گا۔ نوازش اس لیے میں معتبر ہوں آج دنیا میں، بھائی کٹے ہاتھوں سے لکھی ہے میری تقدیر غازی نے۔ سلامت، بڑی محبت، سلامت، بہت شکریہ۔ نوازش اس لیے ہم معتبر ہیں آج دنیا میں، ہمیں ہماری تقدیریں مولا عباس نے لکھی ہے، خدا کی قسم بلاوا بھی ان کی طرف سے ہے۔ آپ کے سامنے مثالیں ہیں، ہم سب جاتے ہیں، ہمارا کیا اوقات، ہماری کیا نصیب۔ جو دنیا میں شان حسین کر رہا ہے، دنیا اور آخرت میں ان کی شان کیا ہے، مولا ہم سب کو عطا فرمائے۔ نوازش اس لیے میں معتبر ہوں آج دنیا میں، کٹے ہاتھوں سے لکھی ہے میری تقدیر غازی نے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کی شان میں دو شعر پیش کر رہا ہوں کہ خدا کی حمد قرآن کی تلاوت موسی کاظم۔ تو دیکھیے گا، خدا کی قسم یہ ان کے لیے الفاظ ہے ہی نہیں، یہ جتنی مرضی تعریف کر لیں ہم ان کی، ہم اس قابل ہی نہیں کہ ان کا بیان کر سکیں۔ خدا کی حمد قرآن کی تلاوت موسی کاظم، صراط حق اطاعت اور عبادت موسی کاظم، صراط حق عبادت اور اطاعت موسی کاظم، اور بفضل رب فصاحت اور بلاغت موسی کاظم، فصاحت اور بلاغت موسی کاظم، طہارت کی طہارت اور شجاعت موسی کاظم، طہارت کی طہارت اور ولایت اور عقیدے کی حرارت موسی کاظم، ولایت اور عقیدے کی حرارت موسی کاظم، نہیں ممکن بیاں حد فضیلت موسی کاظم۔ اور عطا و فیض کامل، عطا و فیض کی کامل حقیقت موسی کاظم، حسینی فکر سے تھاما علم، دی کی امامت کا بچائی تم نے احمد کی شریعت موسی کاظم۔ اور آخر دو شعر ہیں کہ ریاضت کے ثمر نور ولایت موسی کاظم، ریاضت کے ثمر نور ولایت موسی کاظم، سخی ابن سخی ابن سخی ابن سخی مولا، سخی ابن سخی، شعر دیکھیے گا، سخی ابن سخی ابن سخی ابن سخی مولا، سخی وحدت کے شجرے کی علامت موسی کاظم۔ اور خدا کا شکر ہے روشن چراغ فکر بخشا ہے، خدا کا شکر ہے روشن چراغ فکر کو بخشا، عطا کی ہے نوازش کو بصیرت موسی کاظم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ملتمس ہوں قبلہ سے آئے اور بارگاہ جناب موسی کاظم علیہ السلام میں خطابت کا شرف حاصل کریں گے۔ آپ سب مل کے میرے ساتھ نعروں کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ